الكريم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ جمع فرمایا اور اللہ کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا ربی. انشاءاللہ آج کے عنوان جو دیے گئے تھے الحمدللہ ہم کو، ایک تھا اطیع اللہ و حب رسول اور اس کے تقاضے، جو کہ میرا عنوان ہے الحمدللہ. انشاءاللہ میرے عنوان کے تحت چند قرآن کی آیتوں میں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اللہم یسر لی، آمین یا ربی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی، یعنی عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے سے، چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، نشان لگے عمدہ گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتی سے. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر تم پلٹے تو بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ایسے کافروں سے. اللہ اکبر. میرے عنوان کے تحت یہ جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں میری بہنوں، ترجمے کے ساتھ آپ نے سنا الحمدللہ. اللہ کی یہ جو پیاری پیاری آیات، جس میں وعید بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو انشاءاللہ آج ان آیتوں کی روشنی میں ہم اپنے ٹاپک کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اور جو مقصد سے آج ہم جمع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے جانے کو قبول کرے. ہمارا وقت جو ہم آج اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو لگانے کو قبول کرے اور ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے. اور جو ہم کہہ رہی ہیں کہنے، اور آپ جو سن رہی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربی. میری بہنوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے حب رسول اور اس کے تقاضے. حب کیا ہوتا ہے؟ حب یعنی محبت. حب عربک ورڈ ہے لیکن اردو سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اردو وہ زبان ہے جو عربک سے ہی نکالی گئی. آپ سب کو بھی پتا ہوگا اردو وہ زبان ہے جو عربی اور فارسی سے ملی جلی ہے. یہ عربی اور فارسی کے الفاظ ملا کر اردو ہے. تو حب جو ہے، ورڈ جو حب ہے،
وہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہ عربک ورڈ ہے حب، اس کا معنی ہے محبت. اور یہ جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے حب رسول، رسول کی محبت اور اس کے تقاضے. تو حب پہلے ہم سمجھیں گے محبت. محبت کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے محبت کیا ہے، چاہنا، کسی کو چاہنا. اور محبت کا جو عروج ہوتا ہے، یعنی سب میں لاسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بے لوث، یعنی بغیر غرض کے. ان سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ چاہ رہے ہیں دل سے، محبت جو کہتے ہیں دل سے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے وہ ایک فطری چیز ہے. محبت جو ہے وہ فطری چیز ہے. اس کی دلیل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی جو آیت پڑھی کہ حب الشہوات، اللہ نے مزین کر دیا ہے محبت کو. کس کو؟ من النساء. اب کون سی چیزیں ہیں؟ عورتیں محبوب ہیں لوگوں کو، بنین بچے، خناتیر مخنطرہ، ذہب فضہ، یعنی خزانے ڈھیر سارے، مال دولت، اور کیا کہا، ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ چاندی، اور خیل مسومہ یعنی انعام یعنی نشان زدہ گھوڑے. وہ زمانے میں اب ہمارے پاس جیسے الگ الگ ٹائپس کی گاڑیاں ہوتی نا، وہ زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے الگ الگ ٹائپس کے. تو سب میں بڑی ہمارے پاس ابھی جو ہائی لیول کے کار ہیں، تو وہ زمانے میں ہائی لیول کے گھوڑے ہوا کرتے تھے. تو یہ گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، نشان زدہ گھوڑے. اور کہا گیا کہ والانعام، چوپائے، والحرث یعنی کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کے سامان جو لوگوں کو بہت محبوب ہے. بچے ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، کسی کو ماں بہت پسند ہے، کسی کو والد پسند ہے، کسی کو بیوی پسند ہے، کسی کو شوہر بہت پسند ہے، کسی کو بچے پسند ہے، کسی کو کوئی اپنی سہیلی بہت محبوب ہوتی ہے، کوئی فلاں کسی کا محبوب فلاں فلاں فلاں. اب ایک یہ چیز ہوتی ہے حب، جو محبت ہوتی ہے مختلف قسم کی ہوتی ہے، اللہ نے رکھ دی ہے. مختلف قسم کی محبتیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں. فطری چیز ہے محبت کرنا، جیسے کہ ماں. اور کون سی محبت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ محبت جو پاکیزہ ہے، وہ محبت جو پاکیزہ ہے. بیوی اگر شوہر سے محبت کرتی، پاکیزہ محبت ہے. شوہر بیوی سے محبت کرتا، پاکیزہ محبت ہے. ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو چاہتے ہیں. دوستوں کی یہ کیا ہے؟ محبت ایک فطری چیز ہے اور ایک پاکیزہ چیز ہے. اور اس پاکیزہ اور فطری چیز کو جو اللہ نے اپنے قلوب میں رکھا ہے، آپ میں ہم سب کسی نہ کسی کی محبت کو رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمام محبتیں دنیا میں لوگوں کے لیے رکھ دی. لیکن ایک چیز ہے کہ ان محبتوں میں ایک چیز اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ تمام محبتیں میں نے تمہارے لیے رکھ دی، لیکن آزماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کس چیز سے آزماتا ہے؟ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ والذین آمنوا، ہاں جو اب ایمان والے ہیں نا، سب محبتیں تو سب کے پاس ہیں الحمدللہ، لیکن ایمان والے خاص زمرے میں آ جاتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص الگ ہٹا دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو، ہماری تمام پیاری بہنیں جو بیٹھی سن رہی ہیں، جو آن لائن بھی ہماری بہنیں سن رہی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس خاص محبت کرنے والوں میں چن لے. آمین یا ربی. خاص محبت کون ہے؟ کون سی محبت ہے وہ خاص محبت؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب محبتوں میں سب میں غالب محبت جو ہونی چاہیے وہ محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے دل دیا، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا آپشن کہ یہ محبت ہے، یہ اٹریکشنز ہے تمہارے لیے. جو میں نے جتنی بھی محبتوں کا ذکر کیا، وہ تمام محبتیں ہمارے لیے، تمام اٹریکشنز ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک آپشنل ہے کہ آپ ادھر بھی جا سکتے، ادھر بھی جا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ ہاں میرے جو ایمان والے بندیاں ہوتی ہیں وہ سب میں زیادہ اللہ کو چاہتی ہے. یعنی یہ محبتوں کے اوپر غالب جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ بارک اللہ فیک، رسول کا. اس کے بعد رسول کا درجہ ہے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے حب رسول. اللہ کی ویری نیکسٹ جو محبت ہے جس کو ہمیں کرنا ہے، اگر وہ کرے بغیر ایمان مکمل ہے نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے اور بولتے، دیکھیے پہلے صحابہ کرام دروغ گوئی سے کام نہیں لیتے تھے. جیسے آج ہم کسی کی محبت میں جھوٹ بول دیتے نا، ہم آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ زیادہ نہیں چاہتے، دوسرے بھی ہے اور زیادہ چیز کو چاہتے ہیں، لیکن بول دیتے کچھ تو بھی. یعنی نہیں جو پیسے ان کو خوش کرنے کے لیے بولی تھی میں، تو نعوذ باللہ نہیں. دروغ گوئی سے کبھی کام نہیں لینا چاہیے. جھوٹ کبھی نہیں بولنا، مذاق میں بھی نہیں، کسی کی دلجوئی کے لیے بھی نہیں.
جھوٹ نہیں بولنا. تو بہرحال یہ کہ بندہ بعض وقت جھوٹ, لیکن دیکھیں صحابہ کرام کیسے تھے, اللہ کے رسول, وقت کے رسول ساتھ بیٹھے ہیں. آپ چاہے تو بول سکتے تھے نا کہ سب میں زیادہ اللہ کے رسول میں آپ کو چاہتا ہوں, نہیں, کیا بولتے عمر رضی اللہ عنہ, اے اللہ کے رسول میں سب میں زیادہ اللہ کو چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے آیت پڑھی تھی نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت ہے. ٹھیک ہے, میری شدید محبت اللہ کے لیے, اللہ کے لیے میری شدید محبت ہے. اس کے بعد میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں, اس کے بعد اللہ کے رسول آپ کو چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی دروغ کوئی سے آپ نے کام نہیں کیا, جو ہے دل میں وہ کہہ دیا. اس کے بعد میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اللہ کے رسول آپ کو چاہتا ہوں. اب غور فرمائیے, اللہ اکبر. اب غور فرمانے کی بات ہے, کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الفاظ پہ غور کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں, اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. مکمل, کمپلیٹ نہیں ہوا ایمان. اگر مجھے آپ کو پر ہم ایک دوسرے کو بول لیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے, خود کو چیک کر لو. آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہے, خود کو چیک کر لو خود کا ایمان کیا ہے مکمل. یعنی نعوذ باللہ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی بولا ہم کو کہ ایمان مکمل نہیں ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے میری بہنوں, جو قیمتی اور پیاری چیز ہمارے پاس ہے اس ایمان کو چیک کرنا, دیکھنا کہ واقعتاً یہ ایمان ہمارا مکمل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے, کوئی اور آ کے کمپلیٹ نہیں کرے گا آپ کے ایمان کو, خود کو ہی کمپلیٹ کرنا ہے. تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. کہتے ہی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیوں اللہ کے رسول, تو بولتے اے عمر جب تک تم اللہ کے بعد رسول کو زیادہ نہیں چاہو گے, اپنے آپ سے زیادہ نہیں چاہو گے, جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اچھا بولتے ہم رہے تو کیا بولتے کہ آج سے میں آپ کو چاہتا ہوں, نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ عمر نے کچھ توقف کیا, یعنی تھوڑی دیر رکے, پریپیئر کیا اپنے آپ کو کہ نہیں, میں آج سے میری محبت غالب نہیں رہے گی, میرے رسول کی محبت غالب رہے گی. اپنے دل میں مزمم, کیا کہتے ہیں اسے, عزم مستحکم جسے کہتے ہیں, یعنی مضبوط ارادہ, مضبوط ارادہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ ہاں اے اللہ کے رسول میں نے اب اپنے آپ میں یہ تیاری کر لی, اور میں اپنے آپ میں یہ ٹھان لیا, عزم محکم, ایک ارادہ پختہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے بعد میں آپ کو چاہوں گا. تو بولے اب میرا ایمان مکمل ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کو شدید چاہنا ہے ہمیں, اس کے بعد ہماری محبت کا پیمانے میں جو ہونا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد اٹس این آپشن, آپ کس کو بھی چاہ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کے اوپر آپ کس کو بھی چاہ سکتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ یعنی مطلب یہ کہ حب رسول کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. حب رسول کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ والا حب نہیں جو صرف لکا قلبی فدا, لکا روحی فدا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. لفظی فضول خرچ نہیں کہ لفظ سے تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ ہماری جان خونبار مان خونبار, مگر سنت پہ عمل نہیں ہے. یعنی وہ ہے نا ایک محاورہ کہ سر کٹانے تیار ہے سر جھکانے تیار نہیں. سر کٹانے تیار ہے سر جھکانے تیار نہیں. خالی جذبہ ہے, وہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے, وہ دھوم دھڑاکے کریں گے, لیکن سر نہیں جھکائیں گے. اطاعت وہ ہے کہ آپ سر جھکا دینا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اطاعت. حب رسول ڈیسائیڈڈ ہے. ابھی ہم نے الحمدللہ ہم نے جب سنی اس بات کو, میں نے آپ نے جب اس بات کا علم حاصل کیا کہ اللہ سے شدید محبت, اس کے بعد رسول سے محبت کرنا ہے, تو میری بہنوں 1-2 منٹ کے لیے اپنے آپ میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ پر بھی کسی پر بھی ترجیح نہیں دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کسی کے خواہشات پر, نہ کسی کی تمناؤں پر, نہ کسی کی کسی بھی چیز پر میں فوقیت نہیں دوں گی, بلکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اللہ کو شدید چاہوں گی, اس کے بعد میرے رسول کو چاہوں گی, اس کے بعد سب کچھ ہے دنیا, چاہے میں ہو یا جو بھی ہو. ہے نا, انسان بھی اپنے آپ کو بھی زیادہ چاہتا, اپنے آپ کو بھی زیادہ چاہتا نا. دیکھیں ہم کسی کو چاہتے بھی ہیں تو اپنے آپ کے لیے چاہتے, یعنی مطلب کہ مجھے کوئی چیز پسند ہے تو میں وہ چیز کو چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے. مطلب محبت کس سے ہوئی؟ آگے والے سے نہیں, خود کی پسند سے ہوئی نا. تو خود کو زیادہ چاہتا بندہ. ایک بات یاد رکھیے, اکثر یہ ہوتا, اکثر 99% یہ ہوتا کہ خود کو زیادہ چاہتا بندہ. اللہ اکبر. تو بہرحال محبت تو ہے, تقاضا یہ ہے محبت کا تقاضا. محب رسول
ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں زیادہ چاہنا ہے کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. جیسے میں نے پچھلی اگلی آیت سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ تم اطیعوا الرسول. کیا ہے وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی, میری اتباع کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہی اے رسول تم کہہ دو لوگوں سے کہ واقعی میں تم اللہ سے محبت رکھتے, فاتبعونی, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت ہمیں چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے, لازم ہے, لازم. اگر اللہ نہیں چاہے تو ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ نے ہم کو نہیں چاہا تو ہم کدھر جائیں گے؟ میری بہنوں, ایسے ایسے فیصلے ہمارا رب ہمارے لیے کرتا ہے, ہم کو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہم پر. جب اللہ روز محشر بول دے گا نا اللہ تعالیٰ دیکھو تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تب ہمیں پتا چلے گا اللہ اکبر, اللہ میرا مجھے اتنا چاہتا ہے. ابھی تو قرآن بھری ہے مثالوں سے, قرآن بھری پڑی ہے مثالوں سے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے میرے بندو دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. زمین کو فرش بنانا معمولی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے سوشل میں آپ نے پڑھا ہوگا زمین روٹیٹ ہوتی ہے, گول گھومتی زمین, گول گھومتی زمین. تو اگر گھومتے رہتی تو ہم زندگی گزار سکتے تھے, ہل ہل کے زندگی نہیں گزار سکتے تھے نا. اللہ نے کیا کیا, فرش بنایا. وہ کیسے بنایا اللہ کو بہتر معلوم ہے, اس کے پیچھے بڑی قدرت ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا, میں نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے, تمہارے لیے جانور بنائے, تمہارے لیے درخت بنائے, آسمان سے پانی کو برسایا, زمین سے نباتات اگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی توحید سے قرآن بھرا پڑا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز گنوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ کیا کیا اللہ نے ہمارے لیے کیا. اب وہ محبت, اللہ کی محبت ہے تو ہمیں پتا ملے گا نا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ تو ایک ہے محبت عام, محبت عامہ, سب کے لیے ہے وہ محبت اللہ کی, رحم عام سب کے لیے. ایک ہے رحم خاص, خاص رحم اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ابھی ایک بہن نے کہا نا, ہماری اسٹوڈنٹ نے فاطمہ مودی نے کہا نا آپ سے کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال ہو کے برسوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ذریعے سے وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیمان پر یہ لوگ الزام ڈال رہے ہیں کہ سلیمان جادوگر تھے, نہیں تھے. سلیمان تو اللہ کے بندے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاکیزگی کی گواہی برسوں تک لوگوں سے دلواتا ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے, سبحان اللہ. آپ ہم اگر سے کسی سے محبت بھی کرتے ہیں, کسی کے بارے میں کچھ سنے, نہیں انہوں ویسے نہیں ہے بول دیے, بعض وقت بیزار گئی, تو اللہ تعالیٰ اتنا خیال کرتا ہے, اللہ قدر کرتا ہے. کیسے قدر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اتنا زیادہ لوگوں کی قدر کرتا ہوں. نعم القادرون, ہاں کیا لفظ ہے قرآن کا, نعم القادرون, میں سب میں بہترین تمہاری قدر کرنے والا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ پیارا اللہ, اس کی محبت ہمارے لیے لازم ہے, تبھی ہم زندگی ہماری سکسس, آخرت سکسس, اللہ کی محبت ملی تو. اور جتنی زیادہ ملی اتنی زیادہ سکسس, جتنی زیادہ ہمیں اللہ کی محبت ملی اتنی زیادہ ہماری سکسس. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کب ملے گی؟ جب رسول کی اتباع کریں گے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. سب میں بڑی رحمت اللہ کی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور واللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. اب ایک بات یاد رکھیے, یہ آپشن نہیں ہے ہمارے لیے, یعنی کرے کرے نہیں کرے نہیں کرے نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل کہہ دو اطیعوا اللہ ورسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, لازم ہے لازم. اگر نہیں کریں گے فإن تولوا, اگر تم پلٹے, فإن اللہ لا يحب الکافرین, اللہ اس سے کافروں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. سمجھ آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ کافر ہے. اب ہم کیا بولتے, کافر کون ہے؟ کافر بولے تو وہ جو بٹو لگا کے پھرتا, جو آئیڈلز کے سامنے کیا کہتے ہیں بتوں کے سامنے پوجا کرتا, یا پھر جو ہے نا ایسا ایسا کر لیتا, وہ ہے کافر. کافر صرف وہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا. ایک نافرمانی کرا, ایک سٹیپ گیا, سیکنڈ نافرمانی کی, سیکنڈ سٹیپ ہوا, تھرڈ نافرمانی, تھرڈ, ایسا ہوتے 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 پکا نافرمان بن جاتا, پکا کافر ہو جاتا, کفر میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے. ایک سٹیپ, بولتے نہیں کینسر کا ایک سٹیپ ہے ان کو ابھی, پہلا معلوم ہو گیا, کہتے فوری دوا کرو, پورے مل کے مشورے دیتے جلدی جلدی دوا کرو, جلدی ختم کر دو اس کو, ورنہ سیکنڈ سٹیج آ جاتا, تھرڈ فورتھ, اس کے بعد میں بڑھ جاتا. تو یہ والا معاملہ گناہوں کا بھی ہے.
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا بھی ہے. کفر جو ہے، کفر بیماری ہے، بیماری نفاق جیسے بیماری ہے. ہر گناہ، ہر فسق رہنے دو، کفر رہنے دو، نفاق، سب بیماریاں ہیں. ایک اسٹیپ سیکنڈ تھرڈ اس کے بعد میں چلے جاتا ہے، تھپا لگ جاتا ہے اس کے اوپر کفر کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تم واقع میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پلٹے نا، اطاعت کرو پیچھے چلو نہیں پلٹے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ بس بے شک اب میں ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو آپشن نہیں ہے حب رسول، حب رسول آپشن نہیں ہے آپ کو، حب رسول لازم ہے، لازم ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کریں. جیسے ایک ایگزامپل میں کامن ایگزامپل دے کے آپ کو بتاؤں، جیسے کہ آپ کسی سے محبت کرتی ہیں، آپ اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں. محبت کا تقاضا کیا ہے میری بہنوں؟ بولی میری بچیوں، حقوق ادا کرنا، فرما برداری کرنا. بارک اللہ فیکم، صحیح ہے. حقوق ادا کرنا اور فرما برداری کرنا. میں بول رہی ہوں میری ممی کو بہت چاہتی ہوں، ممی کچھ بول رہے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لا دو. میں بولی نہیں میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، تخت اونچا کر کے اوپر بٹھا کے رکھی میں اور ادب کر رہی ہوں، نام لے رہی ہوں میں تو مطلب جھک کے لے رہی ہوں، نظر میں آنکھیں چوم لے رہی ہوں، کیا کی کر لیتی سب کام، جو بولے نہیں بولے سب کر لے رہی، لیکن فرما برداری نہیں کر رہی. اور میں بول رہی ہوں کہ نہیں امی میری جان آپ پہ قربان، میرا مال قربان، میں مر جاتی ہوں آپ کے نام پہ، مگر امی بول رہے ایک گلاس پانی لاؤ بیٹے، وہ کدھر سنیش نہیں آ رہا. یہ والا حال آج امت محمدیہ کے کئی لوگوں کا ہے، جو اعلان تو کر رہے ہیں، نعرے تو لگا رہے ہیں، لکا قلبی فدا، لکا روحی فدا، میری قلب آپ پر قربان، میری روح آپ پر قربان، لیکن فرما برداری نہیں کروں گا. یہ کیسی محبت ہوئی؟ اللہ اکبر، یہ کیسی محبت ہوئی؟ محبت کا لازمی تقاضا ہے اطاعت، فرما برداری. اب فرمان معلوم ہے تو فرما برداری کریں گے نا. یہاں پہ فرمانش نہیں معلوم ہے کیا ہے، فرمانی نہیں معلوم ہے تو فرما برداری کیسے کریں گے؟ تو فرمان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانیں. فرمان کیا ہے؟ تو اتباع لازم ہے، فرما برداری کرنا لازم ہے. اب یہ فرما برداری کیسی ہوتی ہے، محبتیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ محبتوں کی اعلیٰ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. معمولی نہیں، معمولی مثال نہیں، سب میں ٹاپ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کیسی کیسی مثالیں؟ ایک عورت کی ہی مثال دوں گی میں آپ کے سامنے، ایک عورت کی مثال دوں گی میں آپ کے سامنے. ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کے 4 کے 4 محرم رشتہ دار، جو ایک عورت کے مضبوط رشتے ہوتے ہیں نا، عورت کے مضبوط رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ 4 رشتے. کون سے؟ باپ، بھائی، بیٹا، شوہر. باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، یہ 4 مضبوط سہارے، ایک عورت کے مضبوط سہارے. بس اس کے علاوہ تو جو ہے اس کے پاس ہے، لیکن سیکنڈ آپشنز میں سے ہے. جو اس کے اصل اور مضبوط سہارے ہیں، یہ 4 مضبوط سہارے. ایک خاتون کے 4 کے 4 مضبوط سہارے جہاد میں گئے ہوئے ہوتے. غزوہ احد میں 4 کے 4 مضبوط سہارے گئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ہونے کے بعد مجاہدین واپس آ رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، اور آپ زخمی ہیں، یہ بات کا معلوم ہونا تھا کہ ایک خاتون بڑی بے چین ہو جاتی ہے اور اپنا عبایا فل سے اوڑے دوڑے جاتی ہے آپ کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے. تو راستے میں انہیں کوئی رکاتا اور کہتا ہے کہ اے فلاں خاتون سنو، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. تو رکتی 1 سیکنڈ کے لیے اور کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. میں کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ ایمان کیسا تھا میری بہنوں؟ آج ہمارے بچے کی ایک چوٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی، لیکن تڑپ کس کے لیے ہے؟ پھر بھی رسول کے لیے ہے. اس ماں کی تڑپ بچے کے لیے نہیں ہے. اللہ میرا بچہ نہیں بولی، وہ بولی میرے رسول کیسے ہیں. میں نے سنا میرے رسول کو تکلیف پہنچی ہے، میرے رسول کیسے ہیں. آج اس رسول کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی، کیسی ان کے نام پر کیسے بےہودہ حرکتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن آج ہمارا ایمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. پھر کیسا ایمان ہے میری بہنوں؟ کیسی محبت ہے یہ؟ وہ تھی محبت کرنے والیاں جو تڑپ گئی، کہیں کہ میرے رسول کو تکلیف پہنچی ہے تو پہلے یہ بتائیے اللہ کے رسول کیسے ہیں. تو بولتے کہ ہاں اللہ کے رسول ٹھیک ہے، وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں. پھر دوڑی جاتی ہے، پھر کوئی روک کے کہتے ہیں کہ سنو تمہارا اکلوتا جو بھائی تھا وہ بھی شہید ہو گیا. تو 1 سیکنڈ کے لیے رکتی ہے اور کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول کیسے ہیں؟
دھیرے دھیرے ایک کے بعد لوگوں نے روکا اور ایک کے بعد یہ کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا. ہر ایک شہید کی وہ خبر سنتی ہے اور کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے رسول کیسے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے میری بہنوں حب رسول. یہ تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کے رسول کا خیال کریں. اب دیکھیے اللہ بھی کیسے قدر کرتا ہے. وہ خاتون نہیں پہنچتی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ ساتوں آسمان سے جبریل کو نازل کرتا ہے اور وہ جبریل علیہ السلام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا امامہ اٹھائیے، دیکھیے وہ دکھیاری آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کی کیفیت لینے کے لیے، اس کو تسلی دیجیے. اللہ اکبر. اس نے اپنے 4 مضبوط سہارے کھو دیے. اللہ کے رسول آپ اس کو تسلی دیے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ. اللہ اکبر. یہ اللہ ہے جو 7 آسمانوں سے وہ عورت کے پہنچنے سے پہلے کیسی قدر کی نا اللہ نے بندے کے عمل کی نا، کیسے قدر کی کہ اس نے یہ عمل کچھ بھی دل سے تھا، دل سے. اس نے کچھ ہاتھ پہ نہیں ہلائے. اس کے دل میں جو تڑپ تھی وہ تڑپ بیٹے، بھائی، باپ، شوہر، سب سے افضل تڑپ جو تھی اللہ کے رسول کی تھی وہ دل کی تڑپ. اور یہ دل کا کنیکشن کیسا ہے 7 آسمان پر عرش پر سے فرشتے کو بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ فلاں ماں آ رہی ہے آپ کی طرف، وہ بہت دکھیاری ہے، اس نے اپنے 4 سہارے کھو دیے، لیکن وہ آپ کا خیال کر کے آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آ رہی ہے. باخیتاً میرا رب نعم القادرون ہے، بہترین قدر کرنے والا عمل کی. یہ تو دل کا تعلق ہے، صرف بس دل میں جذبہ ہے کہ میرے رسول کیسے ہیں. جب آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کیسے، میں نے سنا کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں انا الخیر یا امی انا الخیر، میں بہتر ہوں، اچھا ہوں میں الحمدللہ. تو کہتی ہے الحمدللہ آپ بہتر ہیں تو میرے سارے سہارے آپ پر قربان. آپ ٹھیک ہے تو بس، اسلام زندہ ہے تو بس، سارے سہارے میرے آپ پر قربان. دین اسلام پر سارے سہارے میرے قربان، میں قربان، میرے سارے سہارے قربان. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے جذبہ میری بہنوں. آج ہم کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں، زبانی ہمارے دعوے ہیں کہ میرے رسول سے مجھے محبت ہے، لیکن کیا کیا رسول کی محبت میں؟ آج رسول کا دین رسوا ہو رہا ہے اور آج ہم کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے بس چولہے ہنڈی ہماری جو چیزیں ہیں بس اسی سے ہمیں فرصت نہیں ہے. تو محبت کا تقاضا کب پورا کریں گی؟ کچھ تو 2 لفظ. ایک بہن ہے پڑوس میں ہی رہتی، کلمہ نہیں آتا اس سے بلائیں، کلمہ پڑھائیں، اسے کہے دیکھیں میں نے عالم کورس کیا ہے. جذبے والی نہیں کہ وہ خود بھی آپ کے پاس بھاگ کے آئی ہے، بولے مجھے یہ پڑھا دو نا، فلاں پڑھا دو نا. کوشش کریں، دعا کریں میری بہنوں. اللہ ایسے نہیں دے دیتا کام، اللہ ایسے نہیں دے دیتا. تڑپ کر مانگنا پڑتا ہے، تڑپ کر. دین محمد کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر یہ کام فرض کیا. امتیوں پر جب امتیوں پر یہ کام فرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر دعا کی. کیا دعا کی؟ سبحان اللہ، اتنی پیاری دعا، مجھے بہت بہت پسند ہے وہ دعا. کیوں؟ کیونکہ میرے رسول نے کی وہ دعا اور ممبر پر بیٹھ کر کی. کیا کہا کہ اے اللہ تو ان کی مدد فرما جو دین محمد کی مدد کرتے ہیں. اللہم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منہم. اللہ تو ان کی مدد فرما جو دین محمد کی مدد کرتے ہیں اور ہم کو ان میں سے بنا. یعنی آپ دین کا کام نہیں کرتے تو کم از کم دعا کریں کہ اللہ ہم کو ان میں سے شامل کر دے جو دین کا کام کرتے ہیں. تو یہ دین محمد آج رسوا ہو رہا ہے، ہم کام نہیں کر کے بیٹھے. نہیں، پھر ایسی محبت ہے. سنت رسول ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے، پھر یہ کیسی محبت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. آج بدعتیں زور و شور پر ہیں، وہ بھی کیسی بدعت. ابھی دور حاضر کی مثال لے لیجیے، ابھی کی مثال لیجیے، ان لمحات کی مثال لیجیے. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، پہلے تو مبارکبادوں کے میسیجز شروع ہو گئے، ماہ ربیع الاول مبارک مبارک مبارک. کس چیز کی مبارکباد ہے یہ؟
کس چیز کی مبارکباد ہے یہ؟ اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ یہ جہالت سے ہم سب کو دور کرے. یہ مبارکبادیاں دی جا رہی، کس چیز کی مبارکباد؟ یہ بات تو مسمم ہے، یہ بات تو مسمم ہے، تصدیق شدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ کا وصال ہوا تھا، آپ کا انتقال ہوا تھا، یہ بات طے شدہ. لیکن پیدائش کے دن تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 9 کہتے ہیں، کوئی 12 کہتے ہیں، اختلاف. اچھا اختلاف بھی کیوں ہوا؟ کیوں ہوا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ مطلب ایک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا. دیکھیے بھائی، ہم تاریخ کو اہم سمجھتے ہیں، لوگوں کے پاس کردار اہم تھا، شخصیت اہم تھی، تاریخ اہم نہیں تھی. اگر تاریخ اہم ہوتی تو مجال تھی کوئی صحابہ بھولتے تھے نا، اختلاف ہوتا ہی نہیں تھا. بات پوائنٹ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تاریخ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت شخصیت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اہم ہے، انہوں نے اس کی اہمیت اتنی زیادہ دی شخصیت کی کہ تاریخ کی طرف توجہ نہیں کی اتنی. اگر توجہ کرتے تو مضبوط ہوتے، اختلاف ہی نہیں رہتا تھا نا. ہمارے پاس کیا ہوتا؟ تاریخ، ہم وہ تاریخ کیوں پیدا ہوئے تھے، وہ بچے کی وہ تاریخ، فلاں کی وہ تاریخ، یہ تاریخ. کیوں؟ کیونکہ کرسچینٹی کی چھاپ ہے ہمارے ذہنوں پہ. کہتے تو ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے تو ہیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے. لیکن چال انہیں کی چلیں گے. برتھ ڈے منانا کس کی ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنی برتھ ڈے منائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منائی نہیں. صحابہ کرام نے منائی نہیں. صحابیات میں منائی نہیں. بزرگان دین نے اپنی برتھ ڈے منائی نہیں. اولیاء اللہ کسی کے نام جتنے بھی جانتے ہیں، ان کی ہسٹری جانتے ہیں، کسی نے منائی نہیں. تو پھر کہاں سے لیا یہ؟ کرسچینٹی سے. کرسچینٹی میں بھی سیکریٹ چیز ہے ان کی، تقدس والی چیز ہے ان کی. اور اللہ نے کہہ دیا، صاف کہہ دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم. ایک جگہ حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور ایک جگہ حدیث میں آیا من تشبہ غیر قوم فہو منہم، یعنی جس نے بھی غیر قوم کی مشابہت کی انہی میں سے. اور ایک جگہ آیا کہ جس نے بھی دوسرے قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے. اب مریں گے مسلمان ہو کر اٹھائے جائیں گے کرسچنس کے قبرستان میں سے. کیوں؟ پسند وہ ہے نا برتھ ڈے. کم از کم کوئی تو بھی وش تو بھی کر دینا، آج میں پیدا ہوئی تھی. ہاں میری برتھ ڈے کا ڈیٹ یہ ہے، آہستہ بول دیتے، تھوڑا مناتے تو نہیں ہم لوگ، کم از کم کوئی وش تو کر دینا. اب بچے کے ارے بچہ پیدا ہوا تھا، بچے کی پیدائش، بچہ ہے کیا ہونا ہے، خالی یہ کر لیں گے، خالی تھوڑا بریانی بنا لیں گے، خالی کچھ بھی نہیں رہتا، سب بھر کے رہتا. خالی ایسا کر دے رہے، چپ تھوڑا سا، چپ تھوڑا، خالی. یہ کیوں تڑپ رہے سمجھ میں نہیں، تڑپنے کی کیا بات ہے اس میں؟ اللہ نے منع کیا، دعوت کرنے سے منع کیا نہیں کیا نا. دعوت کریے، کیسے کریں گے؟ نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہوا، دعوت کیجیے. بچے کی قرآن کمپلیٹ ہوئی، دعوت کیجیے. دعوتیں ہوتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ جب سورۃ البقرہ یاد ہو گئی تھی تو انہوں نے دعوت کی تھی. بچوں کو بولیے بیٹا سورہ بقرہ یاد کر لیں گے، زبردست پارٹی کرتی ہوں آپ. سال میں 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کریے پارٹی، اللہ نے منع نہیں کیا. لیکن کیوں غیروں کے طریقوں پر مر رہی، ہم تڑپ رہی؟ کم از کم اتنا تو بھی کر لیں گے. نہیں، 8 سال کا گرا ہے، کہتے گرا، 1 سال گر گیا وہاں پہ، ہو گیا، خبر کے قریب ہوئے. ایک خاتون تھی الحمدللہ ماشاءاللہ، ان کو میں نے یہ بات سمجھائی. میں آپ کو یہ واقعہ بولوں گی، اس کے ذریعے سے آپ بھی سمجھائیے گا انہیں، کسی بھی جو بھی کہتے ہیں انہیں سے مراد جو بھی آپ سے کہتے ہیں کہ بڑے ہم خالی تج کر لے رہے خالی، تو یہ سمجھائیے یہ پہلی بات تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حب رکھتے، محبت رکھتے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر چلیں، غیر قوم کے طریقے نہیں اپنائیں. جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ٹھہریں گے روز محشر، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سوال کریں گے آپ سے کہ میرا دین کافی نہیں تھا تمہارے لیے، کیونکہ بھکاری بن کے دوسرے دینوں ادیان کی طرف پوچھیں گے نا. تو ہم اپنے ماؤں بہنوں کو بچائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اور نہیں ہے اندر فساد نہیں کرے تو مرد آدمیوں کے اوپر چڑھ جاتا. اتنا بھی نہیں کرے انہوں. بچے آج خوشی سے بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا تو بھی مٹھائی تو بھی لانا تھا، یہ ذرا گھمانے تو بھی لے جانا تھا، 4 لوگوں کو بھی جمع کر لے کے تھوڑا اچھا پکا کے تو بھی کھا لیتے تھے. تو یہ بے چین نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ یہ پہلے تو میں نے حدیث کہہ دی آپ سے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی غیر قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے، بولے اللہ کے رسول. دوسری بات، ایک مثال دی جاتی ہے، ہمارے والد صاحب ہم کو بتائے تھے مثال دے کے کہ دیکھو بیٹے ایک گہرا کنواں ہے ڈارک، اور اس کنویں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
ہے, سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں یا باغیچہ بھی ہو سکتا ہے اندر جانے کے بعد. گہرا کنواں ہے, وہ گہرے کنویں پہ ایک جھولا بنا ہوا ہے, جھولا, وہ کہتے نا وہ ڈول رہتا, دیکھیے کیا بولتے, ڈول بولتے کیا بولتے اس کو, سینتے دیکھیے پانی اس سے, باولی رہتی نا, باولی بڑی, ہاں کنواں. تو وہ جو اوپر جو لکڑی رہتی اس کے اوپر ایک جھولا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ جھولے کو جو رسی بنی ہوئی ہے اس کے گرہے ہیں, گرہے مطلب گیٹی باندھ کے وہ رسی بنی ہوئی, وہ جھولے میں ہم بیٹھے ہیں. ایک گرا کھل رہا ہے, نیچے آتا جھولا, ٹھیک ہے. ارے نیچے آ گیا تھوڑا, وہ گڑے کے قریب جا رہے نا. دوسرا گرا کھلا اور تھوڑا قریب جاتا, سمجھ گئے, گرا گانٹس بنے ہوئے, گیٹیاں بنی ہوئی ہیں, نوٹس ڈلے ہوئے ہیں پورے. ابھی ایک ایک نوٹ کھل رہا ہے تو کدھر جا رہے ہیں ہم, نیچے گڑے کی طرف. اب وہ گڑے میں سانپ بچھو بھی ہو سکتے, باغیچہ بھی ہو سکتا. وہ گڑا خبر کا گڑا, وہ ہمارا جنت بھی ہو سکتی ہے, ہمارا جہنم بھی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. امید ہے اللہ سے کہ اللہ اس کو باقی بنا دے, ہمارے لیے امید ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. لیکن جا رہے ہیں, ایک ایک گرا کھل رہا اس طرف جا رہے ہیں. اب جھولے میں بیٹھی ہوں اور میرے آپشن میں نہیں ہوتا, وہ کھلے گا ایک کے بعد ایک. اب کوئی باہر ٹھہرا, ایک گرا کھلتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بول کے تھالی میں پکڑ کے مارتے, اس کو نہیں مارتے, چپ کہ میں خرید جا رہی ہوں گڑے کے اور تم بول رہے ہیپی برتھ ڈے. کرتے نہیں, بچے کے لیے کر لیں گے بولتے, بچے کے لیے خوش ہو جاتے ہیں. آپ خبر کی طرف ایک اسٹیپ بڑا بول کے تھوڑا سوچے نا, تھوڑا سا اس مثال پر غور کریں انشاءاللہ. جب ہمارے والد صاحب ہم کو بتائے تھے, چھوٹے تھے جب, پاپا ہماری, ہم بولتے تھے گھر میں جا کے, ہماری فلاں دوست کی پارٹی تھی, انہیں چاکلیٹس دیے. ہماری کہا بولیے ممی ہم بھی چاکلیٹس لے جاتے اسکول میں. تو ہمارے پاپا بٹھا کے سمجھائے, دیکھو بیٹے ایک ایسا واقعہ ہے, کے سمجھائے. تو بولے واقعے میں بات ہے کہ خبر کی طرف جا رہے ہیں ہم ایک سال میں, تو وہ گرا بول کے منانا, وہ 150 بھی یاد رکھنا. اب سب ذہن سے چلے گیا, کیا آ گیا, جتنی ہو سکے تیاری کرنا ہے, وہ گڑے میں جاتے جا رہے ہیں, قریب جا رہے ہیں. تو کیا بات سمجھنے والی کہ جو بھی بدعتیں ہیں, میں آپ کو بڑے کی مثال اس وجہ سے دے دی کہ ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پہلی بات تو ایک تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم خبر کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی ہمیں مبارکباد دے, یہ مطلب جو کامن سینس میں بھی نہیں ہوتا, ایسے نان سینس چیزیں غیر مزاحم نہیں ہوتی ہیں. مثلا اسلام بہت پیاری چیز ہے تو اس کو لیجیے. دوسرے یہ چیزیں نہیں منانا ہے, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے, بولے کہ دوسرے اقوام کی چیزیں استعمال کریں گے تو تم اسی قوم میں سے ہو جاؤ گے. ہم خود کی کرتے تھے, حد درجہ بدتمیزی ہم نے یہ کر دی, اللہ کے رسول کے برتھ ڈے بنا رہے ہیں. کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ہر آنکھ میں یعنی نعوذ باللہ کاٹ ہیپی برتھ ڈے اللہ کے, نعوذ باللہ روم سے کھڑے ہو جاتے جب یہ بدتمیزیاں دیکھتے ہیں ہم. یہ گستاخ رسول کو ہم کو کہتے ہیں, جبکہ گستاخ رسول سب میں زیادہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے مناتے ہیں. نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا, کیا ہمت کیسے کر رہے ہیں اس چیز کی, جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تا حیات ساری زندگی آپ نے جس چیز سے منع کیا, کہا کہ تم روزانہ اپنی نمازوں میں دعا کر کے کہو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہوئے. روزانہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور ہم وہی طریقہ خود کے لیے نہیں رسول کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, حرام. اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا کہتا ہے حرام ہے, ایسے لفظ بھی اپنی زبان سے نکالیں گے زبان جلا ڈالی جائے گی, یاد رکھیے. سمجھائیے لوگوں کو, کھیر پوریاں کھائے بغیر مار نہیں جاتے, بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ, مجھے بھی پسند ہے, لیکن 11 مہینے ہے نا, بعد میں کھائیے. بولے سوال آتا ہے, باجی باز والے بھیجے کیا کرنا, خالی کھا لے سکتے نہیں, بھیجنا نہیں ہے نا, غذا ہے نا. آپ اپنا کردار ایسا بنائیے, آزو بازو والے بھیجنا بھی نہیں, سمجھ جانا ہے وہ ہے بولے. نہیں کھاتے معلوم ہے, کیوں نہیں کھاتے, اس سے کچھ دشمنی ہے, لڑائی جھگڑا ہے کھیر پوریوں سے نہیں ہے. وجہ کیا ہے, بدعت ہے. وجہ کیا ہے, بدعت. کیوں بدعت؟ حب رسول ہم کو ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. بدعتوں سے اجتناب کے لیے, بدعتوں سے رکنے کے لیے سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جمعہ کے ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کیا فرماتے, اب وہ کیا کہتے ہیں کہ مروجاً روایتاً پڑھتے ہیں مساجد میں, خطبے نہیں, مروجاً روایتاً نہیں, اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے پڑھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں. کیسا نہیں کہ مطلب خالی روایتاً ہم نے پڑھ دیا, کیا کل بدعت
ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ کہنے میں ہے خالی نہیں، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اس قدر سرخ ہو جاتا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف نظر نہیں ڈال سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس قدر غصے سے آپ کہتے تھے، اس جلال کے ساتھ آپ کہتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بدعت ہے، ایسی مطلب 12 ربیع الاول منانا، یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جشن میلاد النبی، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کے دن، مولود پیدائش، جشن میلاد، جشن کس بات کا منا رہے ہیں آپ؟ اس دن انتقال کا دن ہے، اس دن انتقال کا دن ہے، آپ کے کوئی سگے اسی دن انتقال ہوتا، اسی دن پیدا ہوتے، تو کیا آپ اس کو جشن بولتے؟ سمجھائیے ہماری ایسی بہنوں کو، ایسے بھائیوں کو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، سمجھائیے، صدق دل کے ساتھ سمجھائیے، تڑپ کے ساتھ سمجھائیے، دین محمد کی تڑپ کے ساتھ سمجھائیے، حب رسول کے تقاضے کو پورا کریے، سمجھائیے کہ نہیں میری بہن، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی مخالفت کر کے گزر گئے اور آپ اسی کو انجام دے رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، وہ تو نہیں، کہنا آپ کا کام ہے، حجت کی تکمیل کریں آپ، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ ہے، ایسے لاپرواہی سے بھی نہیں، دعا کر کے ان کو سمجھائے۔ بار بار مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، مسجد نبوی میں ایک مرتبہ میں نے ایک خاتون کو سمجھایا تھا، کبھی بھی مجھے وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے، ضعیف خاتون، اکثر ایسا ہوتا ہے اب انہوں ضعیف ہو کے ختم، اب تو سنتے پکے ہو گئے، کرتے 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 عمل ضعیف ہو گئے، پکے ہو گئے، اب تو سنتے ہی نہیں، ایسا رہتا نا، لیکن نہیں، میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی وہ مسجد نبی میں اور ان کو سمجھایا۔ وہ آئی تھی پاکستان پنجاب 2 ہے، ایک انڈیا میں ہے پنجاب، ایک پاکستان میں پنجاب، پاکستان پنجاب سے آئی تھی وہ، اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہاں پر دعائیں مانگنا ہے۔ وہ گڑی کیا سمجھتی ہو؟ ہم آئی ہیں وہاں سے دعائیں مانگنے۔ اللہ اکبر، یہ کیا بول رہی بیچاری؟ یعنی ہم خود تھک جا رہے عمرہ کر کے، سفر کر کے، پھر مکے سے مدینہ سفر کر کے ہم خود تھک جا رہی، یہ بیچاری تھکاوٹ، اور پاکستانی تو بہت زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا وہاں سے آنے میں عمرہ میں، تو اتنا پیسہ خرچہ، اتنی تھکاوٹ، پھر انار میں جا رہے نا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، وہ تو بدعت بھی نہیں ہے، شرک ہے دعا مانگنا، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے نا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میری بہن کیسے سمجھایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور تڑپ مجھے دل میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں یہاں پر، اور زندگی بھر جس تڑپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا، آج ان کے امتی انہی کے پاس آ کے یہاں پر شرک کر رہے، جہاں آپ آرام کر رہے، جسد مبارک آپ کا ہے نا وہاں پر، آپ کا جسم مبارک وہاں پر ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بتایا میری بہن رو کے بولی، وہ میں آج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگوں گی میری بیٹی، آج سے میں اللہ ہی سے دعا مانگوں گی، اللہ سے دعا۔ اس نے اپنی اصلاح کر لی، رو رو کے توبہ کی، اور جاتے وقت میرا ہاتھ لے کے چوم رہی، کڑی بڑی سونی دے، کڑی کا درد سے بڑا سونی دے، اس کو درد بول رہی نا، 5 منٹ سمجھائی میری ماں کو، ماشاءاللہ آج بھی میرے رونگٹے کھڑے جا رہے سناتے ہوئے، اتنی خوشی بھی مجھے کہ الحمدللہ وہ عمر میں بھی میری بہنوں سدھر سکتا ہے بندہ، بشرطیے کے دل میں تڑپ ہو، آپ کے الفاظ میں اللہ اثر دے گا۔ میں نے کوئی سے پنجابی میں نہیں سمجھایا، میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی مجھے نالج تھی اس میں سمجھایا اس کو، لیکن یہ بات یاد رکھیے میرے بہنوں، واقعی میں آپ محبت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدعتیں نہیں ہونے دیں گی، روکیں گی لوگوں کو، اور یہ بات سمجھائیں گی۔ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ عیدین تو 2 ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، 2 عید ہے، ابھی تیسری کہاں سے رائج کر لیا آپ نے؟ جشن میلاد النبی کہہ رہے ہیں، عید کہہ رہے ہیں اس کو، اس دن کو عید کہہ رہے ہیں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جس دن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم کو، یعنی جب دفن کر کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ سے پوچھا کہ کیسی تم لوگوں کو ہمت ہوئی میرے بابا پہ مٹی ڈالنے کی، تم نے خاک کے حوالے کر دیا رسول کو، کیسے تم کو، مطلب کتنا، یہ تو بولے کہ ہاں شریعت کی پابندی تھی ہم نے کی۔ یہ بات یاد رکھیے، محمد بھی انسان ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم،
یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. بشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو تبھی تو نا مٹی ڈالی گئی نا آپ کے اوپر. یہ نہیں کہ مطلب مٹی نہیں ڈالی گئی، مطلب خبر کو آپ کی مٹی سے نہیں بھرا گیا. کس سے بھرا گیا؟ مٹی سے ہی بھرا گیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کی دست مبارک کو آسمانوں پر لے کے چلے جاتے تھے، نہیں نا. بغلی خبر بنائی گئی. آپ کو پتا ہے خبر کیسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بغلی خبر. بغلی خبر کہتے ہیں گڑا ہوتا، اس کے سائیڈ میں گڑا ہوتا، تو وہ سائیڈ میں رکھا گیا، یعنی تابدان کہتے ہیں نا، مطلب ایسے شیلف بنا ہوتا نا، شیلف ٹائپ تھا بنا ہوا، اس کو بغلی خبر کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم اس دن کو جشن کہہ رہے ہیں جس دن اما فاطمہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کرب سے اتنا زیادہ شدید غم میں مبتلا ہے. صحابہ غم میں مبتلا ہے، صحابہ کے غم کا تو ٹھکانے نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں تلوار نکال کر کے خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا لوں گا. پڑھتے محبت میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر وہ آیت سناتے ہیں افإن مات أو قتل، یعنی اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم ان خلیبو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. قرآن کی وہ آیت سناتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ پہلی بار میں نے یہ آیت سنی، اور بولے کہ میرے ایسا لگا کہ میرے پیروں میں سے دم نکل گیا اور میں بیٹھ گیا وہیں پر. سب کو بھرے تھے، بولنا نہیں کوئی، میں گردن اڑا دیتا. تو حضرت ابو بکر صدیق نزدیک آ کر کہتے ہیں عمر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بشر تھے، ان کو موت آئی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ افإن مات، یا انہیں موت آئے یا وہ قتل کر دیے جائے تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تو بولے کہ ہاں نہیں پلٹنا ہے مجھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسا لگا کہ میرے پیروں میں جان نہیں اور میں بیٹھ گیا. محبت کا یہ عالم تھا اور اتنی تکلیف تھی. اس دن انتقال کے دن کو جشن کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محبت والے ہیں. آپ گستاخ رسولوں کہتے ہیں. گستاخی یہ ہے، گستاخی یہی ہے کہ آپ کے انتقال کے دن کو آپ جشن منائیں. اور محبت کیسی تھی صحابہ کو؟ میری بہنوں ایک آخری مثال کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. محبت کیسی تھی؟ واقعے میں یہ محبت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ اذان دیتے تھے تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے اشارہ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب آپ نماز کے لیے اذان کے لیے ٹھہرے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہیں کر سکے. یہ محبت تھی، یہ محبت تھی. اذان مکمل نہیں کر سکے اور روتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. اور جب بہت یاد آ رہی تھی، مدینے کی تڑپ ہو رہی تھی، واپس آئے اور جب نواسوں نے یہ ضد کی کہ نانا کے زمانے میں آپ اذان دیتے تھے، آپ ایک اذان دے دیجیے آج. تو آپ کو پتا ہے میری بہنوں، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان شروع کرتے ہیں مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا ہے. مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا ہے. اتنا روتے ہیں لوگ، اتنا روتے ہیں کہ یہ اذان ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنتے تھے. تو میری بہنوں انہوں نے آنسو بہائے لیکن شریعت کو کبھی نہیں چھوڑا. سگے باپ کو قتل کر جا رہا، سگے والد کو قتل کر جا رہا اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں. سگے ماں باپ کو قربان کر دیا، اپنے عیش و آرام کی زندگی کو قربان کر دیا، اپنی دولت کو لٹا دیا، اپنی شہرت کی پرواہ نہیں کی، اپنی پوزیشن کی پرواہ نہیں کی. ایک صحابی کا واقعہ ٹاپ کا یعنی وہ فیشن ان کے جسم پہ دیکھ لو. لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ماں باپ ایسی سزائیں دیتے ہیں، کپڑے تک کھینچ لیتے ان کے، تو ایک پھٹا ٹاٹ بن کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول میں نے ہر چیز چھوڑ دی. یہ تھی محبت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے دیکھ کے کہ یہ وہ شخص ہے جو مدینے کی گلیوں سے گزرتا تو ہر ایک بولتے تھے کہ فیشن اس کے جسم پر دیکھ لو، خوشبو سے معطر رہتا تھا اس کا جسم. آج یہ ٹاٹ لپٹ کر آئے. صحابہ کو بولتے کہ انہیں کوئی کپڑا دے دو لپٹنے کے لیے، پہننے کے لیے کوئی کپڑا دے دو. تو دین کی محبت میں انہوں نے کیا کیا نہیں چھوڑا. اپنا مال، دولت، اہل و عیال، ہر وہ چیز چھوڑ دی، ہر وہ چیز قربان کی. آج ہم نفس کی قربانی نہیں کر سکتے، آج ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم اپنے وقت کو اللہ کے رسول کے دین کے لیے نہیں لگا سکتے. پھر کہتے ہیں کہ محبت ہے رسول کی. کیسی محبت ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ پڑھو اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، بولتے ہاں کرنا چاہ رہے مگر یہ ہے وہ ہے فلائیں بہانے.
اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ محفوظ رکھے ایسی آزمائش سے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے میری بہنوں، اللہ آزماتا ہے کہ بندہ یہ کرتا ہے یا یہ کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے کو تو بہت ہے. حب رسول کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. آج میں اگر 5 گھنٹے بھی مسلسل بولوں تو نہ حب رسول کا حق ادا ہوگا، نہ اس کے تقاضوں کا حق ادا ہوگا. بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ محبت ہے یا نہیں، پہلے ٹٹولیں اپنے دلوں کو، چیک کریں، اور وہ محبت کا تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بس انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں تاکہ ہماری جنت کی راہیں آسان ہو ہمارے خود کے فائدے کے لیے. یہ محبت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں آپ بے شک، لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر نہیں کریں گے تو کفر ہے، پھر جہنم میں جائیں گے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین یا ربی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.